بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ دنیا کی سب سے غلیظ اور بھیانک آواز وہ ہے جو بدتمیزی اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرنے سے نکلتی ہے۔ زمین پر سب سے ناخوش انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس کرنے کو کچھ نہ ہو۔ ہمیشہ مسکراتے رہیں کیونکہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ناظرین، ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کا ڈھیلا ہو جانا اور کاہلی کو دور کرتا ہے اور نظر کو تلوار کی طرح تیز کر دیتا ہے۔ ناظرین، خاموشی کو بولنے پر اس لیے فوقیت حاصل ہے کیونکہ بولنا جسم کا عمل ہے اور خاموشی روح کا۔ بعض لوگوں کو دوپہر کے وقت کاہلی زیادہ محسوس ہوتی ہے، بدن ڈھیلا اور بے سکون رہتا ہے۔ ایسے میں کھانے کی مقدار کم کریں اور سلاد کھانے میں شامل کرنے پر توجہ دیں۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو 40 دن تک کھیرا ضرور کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کھیرے اور لیموں کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگانے سے ہاتھوں کی رنگت صاف اور جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سفید بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے پیاز کا رس لگانا نہایت مفید ہے۔ مچھلی کے استعمال سے اندھے افراد کی نظر میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ ناظرین، میٹھی لسی پینے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر چھینکیں زیادہ آنے لگیں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں رک جائیں گی۔ تازہ لیموں کا رس 1 چمچ اور عرق گلاب 2 چمچ ملا کر روزانہ فجر اور سونے سے پہلے دانتوں پر لگانے سے دانتوں کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جسم پر چوٹ اور زخم ہو اور درد رہتا ہو تو ہلدی کا آمیزہ زخم پر لگائیں اور ہلدی دودھ میں ڈال کر پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ناظرین، تکبر انسان کے قدم پھسلا دیتا ہے اور مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا اور سب سے زیادہ رسوا بھی وہی ہوا۔ فالسا کھانے سے معدہ کبھی گرم نہیں ہوتا اور کچے پھل کھانے سے پہلے لیموں کے چند قطرے پی لیں تاکہ پیٹ میں درد نہ ہو۔ ناظرین، پٹھوں میں درد اور کھچاؤ ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھا لیا کریں۔ پیشانی پر بادام پیس کر رگڑنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے اور سالوں بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ سونے سے پہلے 1 چمچ دیسی گھی دودھ میں ڈال کر پینے سے پورے جسم کا دباؤ ختم ہو جاتا ہے اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، رات کو خالص شہد کے 2 چمچ چاٹنے سے جسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور گہری اور سکون سے بھرپور نیند آتی ہے۔ رات کے وقت زیادہ دیر موبائل فون استعمال کرنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آ سکتا ہے جو نیلی روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے اور نظر کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پیلے رنگ والی روشنی کا فلٹر استعمال کریں تاکہ نظر محفوظ رہے۔ ناظرین، اگر پیٹ باہر نکل گیا ہو تو کھجور کا استعمال کریں۔ مرغی کے پنجے کھانے سے پٹھوں کے درد میں آرام آتا ہے۔ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بالائی میں چینی ملا کر استعمال کریں۔ صبح اٹھنے کے بعد 3 بار آہستہ اور گہری سانس لینے سے دماغ سکون میں ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو جامن کھا کر اوپر سے پانی نہ پئیں۔ پانی میں ناریل کے چند قطرے اور نیم کے پتوں کو ڈال کر نہانے سے جسم پر خارش نہیں ہوتی، چاہے بڑھاپا بھی آ جائے۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ نہار پیٹ بادام کھائیں تو موٹے ہو جائیں گے۔ ناظرین، ادرک ابالنے والا پانی بچے کو پلانے سے بچہ جلد بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر سوال کا جواب دینا علم نہیں بلکہ وقت پر خاموش ہونا بھی حکمت ہے۔ جو انسان ایک ہی سانس میں پانی پیتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے۔ ناظرین، ہر بڑا فیصلہ عقل سے نہیں بلکہ حکمت سے کیا جاتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہی اصل انسان ہوتا ہے۔ جو انسان کو سوتے وقت ڈر جائے وہ اندر سے کسی خوف اور بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر سینے میں جکڑن ہو تو یہ دل کے خون صحیح طرح پمپ نہ کرنے کی نشانی ہے۔ اگر ہر وقت تھکاوٹ رہنے لگے تو یہ خون میں ہیموگلوبن کی کمی کی علامت ہے۔ کامیابی ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی مگر محنت کرنے والے ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ ناظرین، کھیرے اور ٹماٹر کا رس ملا کر چہرے پر لگانے سے چند دنوں میں چھائیاں ختم ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف اور مضبوط رہتے ہیں اور دل کے امراض سے بچاؤ میں بھی مدد ملتی ہے۔ کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے پٹھے اور جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ
اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سے جنت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جو جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، موت نہیں آئے گی، اور جو نعمتیں ملیں گی وہ کبھی ختم نہ ہوں گی۔ اگر فریج میں سے بدبو آ رہی ہو تو ایک پیالی میں سرکہ ڈال کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، دائیں ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھ کر کھانے سے گردے کبھی فیل نہیں ہوتے۔ پیاز کے پتوں کو ناک کے قریب رکھ کر سونگھنے سے زکام میں آرام ملتا ہے۔ ایک کھانے کا چمچ لیموں اور ایک کھانے کا چمچ ٹماٹر کا رس ملا کر چہرے پر لگانے سے جلد شگفتہ اور ملائم ہو جاتی ہے۔ کچے چاول کھانے سے گردے میں پتھری ہو سکتی ہے۔ آنکھوں سے بار بار پانی آنا نظر کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ مسکراتے رہنے سے انسان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ روزانہ 3 کھیرے کھانے سے لقوا کی بیماری کبھی نہیں ہوتی۔ کپڑے پہننے کے بعد انہیں نمکین پانی سے دوبارہ دھو کر پہننے سے بدن پر خارش نہیں ہوتی۔ بغیر تکیے کے سونے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ مچھلی کھانے والے افراد کے چہرے پر غیر ضروری بال آ سکتے ہیں۔ کیل مہاسے ختم کرنے کے لیے نیم اور ہلدی اور بیسن کا آمیزہ لگائیں۔ کبھی کسی کو بددعا نہ دیں، جو آپ کو توڑتا ہے وہ خود رب کے ہاتھوں ٹوٹ جاتا ہے۔ رشتے بہتر بنانے کے لیے یہ ودودو اور یہ جبار روزانہ دل سے 11 بار پڑھے۔ نافرمان اولاد کے لیے روزانہ فجر کے بعد 21 بار پڑھے۔ خدا کی خاموشی آزمائش نہیں بلکہ آپ کے صبر کا امتحان ہے۔ شوہر کی نظر میں عزت بڑھانے کے لیے ہر جمعے کی رات سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 پڑھے۔ سانس کی تنگی کے لیے رات سونے سے پہلے تلبینہ استعمال کریں۔ جو آپ کو وقت دیتا ہے اس کی قدر کریں، وقت دینے والے کم ہوتے ہیں۔ نظر بد سے بچنے کے لیے سورت فلق اور سورت ناس 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پانی پی لیں۔ شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے یہ ہادی یا اللہ رات کو سوتے وقت 21 بار پڑھے۔ جو صبر کرتا ہے وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ سردیوں میں خشک جلد کے لیے ناریل کے تیل میں چند قطرے گلیسرین ملا کر لگائیں۔ فائدے مند ہے۔ نوکری میں ترقی کے لیے ہر جمعے کو سورت مریم پڑھے۔ بہت مفید ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے ختم کرنے کے لیے ایلو ویرا اور شہد ملا کر لگائیں۔ گھریلو لڑائیاں ختم کرنے کے لیے صبح سورت بقرہ کی تلاوت سنیں۔ کبھی رب کو گواہ بنا کر جھوٹ نہ بولیں، وہی دلوں کے حال جانتا ہے۔ کاروبار میں برکت کے لیے ہر جمعے کو سورت جمعہ پڑھنا مجرب ہے۔ بے سکونی کی حالت میں سورت تکاثر کی تلاوت سکون دیتی ہے۔ کبھی اس شخص کو مت چھوڑیں جو آپ کو اللہ کے قریب لاتا ہو۔ اگر بچہ نافرمان ہے تو سورت احقاف آیت نمبر 15 روز پڑھیں۔ شوہر اگر دوسری عورت میں دلچسپی رکھتا ہو تو یہ قہار روز 100 بار پڑھے۔ قبض ختم کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پئیں۔ جو ملا ہے اس پر شکر کریں، جو نہیں ملا اس میں بھی اللہ کی خیر ہے۔ میاں بیوی میں محبت بڑھانے کے لیے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 دن میں 1 بار پڑھے۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر ہاتھوں میں بغیر نمی کے کپکپی ہو تو یہ اعصاب کی کمزوری کی علامت ہے۔ اگر زخم دیر سے بھر رہے ہوں تو یہ قوت مدافعت کی کمی کی نشانی ہے۔ اگر جلد پر سفید دھبے پڑ جائیں تو یہ وٹامن ڈی کی کمی کا اشارہ ہے۔ اگر کھانسی رات کے وقت بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہے۔ اگر کمر کے نچلے حصے میں درد ہو تو یہ ریڑھ کی ہڈی کے مسئلے کی علامت ہے۔ اگر پیشاب کی بدبو تیز ہو جائے تو یہ جسم میں انفیکشن کی نشانی ہے۔ اگر پیٹ پھولنے لگے تو سمجھیں کہ آنتوں میں گیس بھری ہوئی ہے۔ اگر آنکھیں بار بار پھاڑکیں تو یہ نسوں کے نظام میں خرابی کی نشانی ہے۔ پنڈلیوں میں درد رہنا خون جمنے کی علامت ہو سکتا ہے۔ اگر سونگھنے کی طاقت کم ہو جائے تو یہ دماغ کی نسوں کی کمزوری ہے۔ ہونٹوں کے کنارے پھٹنے آئرن کی کمی کی نشانی ہے۔ ناک کی نوک پر دانے نکلنا ہارمونی توازن کے بگڑنے کی نشانی ہے۔ اگر رات کو پاؤں میں جلن ہو تو یہ بلڈ سرکولیشن کمزور ہونے کا اشارہ ہے۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو یہ جسم میں پانی کی کمی کا اشارہ ہے۔ ہاتھوں میں کھچاؤ ہونا میگنیشیم کی کمی کی نشانی ہے۔ اگر ایڑیاں پھٹتی رہیں تو یہ جسم میں پانی کی کمی کی علامت ہے۔ کمر میں اکڑن ہونا کیلشیم کی کمی کی نشانی ہے۔ اگر انگلیاں سن ہو جائیں تو یہ خون گاڑھا ہونے کا اشارہ ہے۔ بالوں کا تیزی سے گرنا وٹامنز کی کمی کی علامت ہے۔
زبان پر چھالے ہونا کمر کی ہڈی کی کمزوری کی نشانی ہے۔ کھانے پینے کے بعد ہچکیاں آنا قبض کا اشارہ ہے۔ واش روم میں موبائل کا استعمال ذہنی توجہ میں کمی اور بھٹکنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر پیشاب کے وقت جلن ہو تو یہ یورک ایسڈ بڑھنے کی نشانی ہے۔ یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔